بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ سورہ زاریات مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 51 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 67 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ نبوت سے کے چوتھے سے چھٹے سال کے دوران کا جو عرصہ ہے اس دوران یہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، سورہ کاف جو ابھی ہم نے پڑھی اس کا دعویٰ تھا کذالک الخروج، اس میں قبروں سے نکلنے کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ جو سورۃ الزاریات آ رہی ہے اس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے ترقی کر کے کہ صرف یہی نہیں کہ قبروں سے نکلیں گے بلکہ جزا اور سزا بھی ہوگی۔ تو یہ پہلی سورت سے ترقی ہو گئی قیامت کے مضمون میں۔ سورت کا خلاصہ، سورت کی ابتدا میں مدعا کے لیے شواہد ہیں۔ اس بات قیامت کے لیے دلیل ہے اور گزشتہ سورت سے فی الجملہ ترقی ہے۔ دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان ہے اس صورت میں۔ تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ہیں، اور سورت کا جو آخری رکوع ہے اس میں اس بات قیامت کے لیے دوسری دلیل ہے۔ مسئلہ توحید کا بھی بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور کفار کا شکوہ ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور اس کے مضامین ہو گئے۔ والزاریات ذروا، یہاں پر یہ کچھ ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ قسم ہے ہواؤں کی کہ جو بکھیرتی ہیں اڑا کر۔ اس کے نیچے لکھ لیں اس بات قیامت کے لیے، اس بات قیامت کے لیے دلیل اول۔ اس بات قیامت کے لیے دلیل اول۔ فالحاملات وقرا، پھر جو کہ اٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ فالجاریات یسرا، پھر جو کہ چلنے والی ہیں نرمی سے۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں حکم سے۔ ہوائیں اٹھتی ہیں، گرد و غبار اڑاتی ہیں، پھر اس کے بعد سمندروں سے آبی بخارات لیتی ہیں۔ تو حاملات وقرا، یہ آبی بخارات کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ پھر جب آبی بخارات لے لیتی ہیں تو مختلف علاقوں کی طرف نرمی سے چلتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر جب مختلف علاقوں کی طرف چلتی ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بارش کی تقسیم کرتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے وہاں بارش برساتی ہیں، جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں بارش نہیں ہوتی۔ پھر کہیں زیادہ بارش کا حکم ہوتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے، کہیں تھوڑی بارش کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، کہیں اولے پڑنے کا حکم ہو گیا، کہیں چند قطرے گرنے کا حکم ہو گیا، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے مطابق وہ کرتی ہیں۔
تو جس طرح بارش کے یہ قطرے بن جاتے ہیں، حالانکہ پہلے یہ قطرے نظر کوئی نہیں آ رہے ہوتے، کوئی موجود نظر نہیں آتے، تو بارش کے یہ قطرے موجود ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح میدان حشر کے اندر پہلے لوگ موجود نہیں ہوں گے لیکن پھر موجود ہو جائیں گے۔ تو یہ قسمیں جو ہیں یہ اس بات پر شاہد ہیں کہ میدان حشر کے اندر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ پھر بارش جو ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے، کہیں بارش ہے کہیں نہیں ہے، تو اسی طرح جزا اور سزا کی تقسیم ہوگی۔ کسی کو اس کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ مل رہا ہوگا اور کسی کو برا بدلہ اس کی بدعمالیوں کا مل رہا ہوگا۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت، تو وہ تو سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف کا دن تو واقع ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان جالی دار کی قسم۔ آسمان جس وقت روشنی کا وقت ہے اس کے اوپر کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، لیکن جب رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو ستاروں کا ایک جال بچھ جاتا ہے۔ تو جس طرح پہلے کوئی ستارہ نظر نہیں آ رہا اور اب ستاروں کا جال بچھ رہا ہے، تو اسی طرح اللہ میدان حشر کے اندر پہلے کوئی بندہ نہیں، پھر ساروں کو جو ہے اللہ جمع کر لیں گے۔ تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ شاہد بن گیا۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم پڑھ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں۔ یوفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رہے کہ جو پھیرا جائے۔ یعنی قیامت اور آخرت کے معاملہ میں بلا وجہ جھگڑے میں پڑ رہے ہو، حالانکہ جو فطرت سلیمہ ہے تو وہ تو قیامت کو تسلیم ہی کرتی ہے۔ ہاں البتہ جو پھیرا گیا ہے، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ کہہ آیا ہوا ہے کہ وہ صحیح حق سے، راہ حق سے پھیرا ہوا ہے، تو وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مار ہے، پھٹکار آئی ہوئی ہے کہ اس کو صحیح دین کی طرف، صحیح راستے کی طرف توجہ کوئی نہیں ہوتی، تو وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے، یہ ہوتی اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور اس کے خود ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قتل الخراسون، مارے گئے اٹکلیں دوڑانے والے، الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو کہ غفلت کے اندر بھول رہے ہیں، یسألون، سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب ہوگا انصاف کا دن۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ اللہ، انہیں بتاؤ کہ یہ اس دن ہوگا کہ جس دن آگ کے اوپر الٹے سیدھے کیے جا رہے ہوں گے اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا اپنی شرارت کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز کہ جس کو تم جلد جلد مانگتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بشارت بشارت اور دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان۔ اللہ اکبر۔ بے شک جو پرہیزگار ہیں وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، حاصل کر رہے ہوں گے وہ کہ جو ان کے رب نے ان کو دیا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین،
یہ کیوں حاصل کر رہے ہوں گے رب کے انعامات؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ نیکی کرنے والے تھے، تو اب ان کو نیک بدلہ ملے گا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ تھے کہ راتوں کو تھوڑی دیر ہی سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحریوں کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ساری ساری رات بھی عبادت میں گزارتے تھے، تھوڑا سوتے تھے، اور پھر بھی حالانکہ یہ کرتے تو نیکیاں تھیں، ساری رات عبادت کرنا بڑا نیکی کا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر ان کے دل میں ایسا تھا کہ سحری وقت پھر اٹھ کے اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے کا حق ہے اور محروم کا حق ہے، کہ جس کے پاس کمی ہے لیکن وہ مانگتا بھی کوئی نہیں تو پھر لوگوں کی اس کی طرف عموماً توجہ بھی کوئی نہیں ہوتی، تو وہ سادہ سفید پوش انسان ہے اور مانگنے سے اس کی خودداری آڑے آ جاتی ہے، تو محرومی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو لیکن جو نیک لوگ ہیں نا، وہ تو پھر تلاش کرتے ہیں کہ کیسے کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہے، اور وہ پھر اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تحفے کی شکل میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کہ جس سے خودداری بھی اس کی خراب نہ ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور جو محرومیوں کا شکار ہو رہا ہے اس کا بھی حق ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ اللہ، زمین کے اندر کئی قسم کے نشانات ہیں کہ جس سے آخرت کی طرف اشارہ ملتا ہے، قیامت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کا کوئی حصہ کئی دفعہ وہ قحط اور خشک سالی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بارش آ گئی تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، تو جہاں پر سبزہ موجود کوئی نہیں تھا وہاں پر سبزہ آ گیا۔ تو جس طرح یہاں پر سبزہ لانے پہ اللہ قادر ہے، اسی طرح مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے۔ غیر موجود سے سبزہ موجود ہو سکتا ہے، تو میدان حشر میں غیر موجود لوگوں سے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور مردہ زمین کو اگر زندہ کیا جا سکتا ہے تو مردہ انسانوں کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری اپنی جانوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی خود تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے اپنے وجود میں بھی نشان موجود ہیں۔ خود اپنے آپ کو دیکھو نا کہ تم کبھی بالکل نہیں تھے، عدم سے تمہیں وجود میں لایا آیا، تو جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے ذرات کو اکٹھے کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی آسمان سے پانی وغیرہ نازل ہوتا ہے اور اس سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ حق ہے۔ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، مثل اس طرح کہ جس طرح تم بولتے ہو، یعنی جس طرح تمہارا بولنا ہے اور تمہیں یقین ہے نا کہ تم بول رہے ہو، تو جس طرح تمہارا بولنا بڑا یقینی ہے تو اسی طرح یہ چیز بھی بڑی یقینی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور آخرت ضرور آ جائے گی۔ تو یہ اتنی یقینی ہے کہ جس طرح تمہارا بولنا یقینی ہے۔ دوسری تعبیر یہ کہ جس وقت تم بولتے ہو تو الفاظ پیدا ہوتے ہیں، پہلے وہ الفاظ نہیں تھے، تمہارے بولنے سے وہ الفاظ پیدا ہو گئے، تو اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے گا کہ پہلے وہ موجود نہیں تھے اب وہ موجود ہو جائیں گے۔
حل اتاکا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، تمہید برائے تخویف دنیاوی. تخویف آگے آ رہی ہے لیکن یہ اس کے لیے تمہید ہے. تمہید برائے تخویف دنیاوی. کیا تیرے پاس بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی؟ جب وہ ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. قوم منکرون، سلام تو کہا لیکن پھر حیران ہوئے کہ یہ یہاں پر اس علاقے میں تو کوئی سلام کہنے والا ہے کوئی نہیں، یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کس طرف سے آئے ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر ایمان قبول کرنے والے اس وقت صرف حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات تھے. ان کے علاوہ کوئی اور تو ایمان والا تھا کوئی نہیں. تو ان کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، اوپرے لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ، دوڑے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، لے کے آگے ایک بچھڑا گھی کے اندر تلا ہوا. فقربہ الیہم، ان کے قریب اس کو کیا. قال الا تاکلون، جب قریب کیا تو وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ جائے نا تو وہ کھایا پیا نہیں کرتا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ نور اگر بشر کی شکل میں آیا ہو، وچوں نور ہوئے تے اتو بشر ہوئے، تو وہ کھایا پیا کوئی نہیں کرتا. تو اگر نبی بھی اندر سے نور ہوں تو پھر نبی کھانے پینے کے محتاج تو نہیں ہونے چاہیے. اور پھر خاص طور پر نبی کے نور کو تو نور من نور اللہ بھی کہتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ تو کھانے کا قطعاً محتاج کوئی نہیں. تو یہ اگر اللہ کے نور میں سے نور ہیں تو پھر یہ کیسے کھانے کے محتاج ہو گئے؟ تو یہ تو اللہ رب العزت کی بھی توہین ہے اور شرک بھی واضح ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ اللہ کے وجود کا ایک حصہ بنا دیا. اور اگر اللہ کے نور میں سے ایک نور کا حصہ جو کہ نبی کی شکل میں ہے معاذ اللہ، اگر وہ کھانے کا محتاج ہو گیا ہے تو پھر تو اللہ بھی معاذ اللہ کھانے کا محتاج ہو جائے گا. کیونکہ اسی نور سے اللہ ہے، اسی نور سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ اللہ، تو پھر تو جس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے محتاج ہو گئے تو وہ نور جو ہے اللہ رب العزت کے اندر بھی وہی ہے، تو وہ بھی کھانے کا محتاج ہو جائے گا معاذ اللہ. تو بہرحال فرمایا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے نا تو دل میں ان سے ڈر محسوس کیا. کیونکہ خیال ہوا کہ میرے گھر سے کھانا پسند نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں کوئی دشمنی رکھتے ہیں. اگر تو کوئی دوست ہوتے تو پھر تو میرے گھر میں کھا لیتے، لیکن یہ نہیں کھانا چاہ رہے تو شاید کوئی ان کو میرے دل ساتھ دشمنی ہے. فرشتے محسوس کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف کو، پریشانی کو. قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے کہ ڈریے نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی ایک لڑکے کی کہ جو علم والا ہوگا. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ، ان کی بیوی متوجہ ہوئی بولتی ہوئی، پس اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی کہ میں بڑھیا بانجھ. انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے.
فرشتے خوشخبری لے کے آئے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی، جس وقت انہوں نے اپنا اظہار کر دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب انہوں نے یہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، انسان ہوتے تو ان سے تو پردہ کرتی، لیکن یہ تو فرشتے ہیں، جب پتہ چل گیا تو وہ بولتی ہوئی سامنے آ گئیں۔ فسکت وجہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ اب کچھ لوگ یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت سارہ جو ہیں وہ پیٹی ہیں، تو اگر حضرت سارہ کا پیٹنا جائز ہے تو ہمارا پیٹنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ ہم اہل السنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ماتم کرنا، پیٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت سارہ جو ہیں وہ بھی اپنا ماتھا پیٹ رہی ہیں، تو اگر ان کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صرف حیرت اور تعجب کا اظہار کر رہی ہیں، اور حیرت اور تعجب کے اظہار میں پیشانی پہ ہاتھ مارا ہے، اس میں وہ جو پیٹنا ہوتا ہے دکھ پر، غم پر، وہ پیٹنا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ ان کو تو خوشخبری دی جا رہی ہے، تو بھلا کوئی خوشخبری ملنے پر بھی پیٹتا ہے، تو وہ پیٹنا تو ہوتا ہے دکھ پر، غم پر، تو لیکن ان کو تو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تخویف، تخویف، اور آگے ڈیش لگا کے لکھ لیں پہلا نمونہ۔ پہلا نمونہ، اللہ اللہ۔ خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ تخویف دنیاوی کے 5 نمونے آئیں گے، تو یہ پہلا نمونہ ہو گیا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہاری کیا صورتحال ہے اے بھیجے ہوئے، یعنی یہاں پر میرے پاس آئے ہو، خوشخبری لے کے آئے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف مجھے خوشخبری پہنچانا ہی نہیں ہے، کیا کوئی اور بھی مشن ہے؟ کیا کہیں اور بھی جانا چاہ رہے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، تاکہ ہم ان کے اوپر بھیجیں پتھر مٹی کے نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، پس ہم نکال دیں گے اس میں سے کہ جو اس کے اندر ایمان والے ہوں گے۔ پس ہم نے نہ پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اکیلا گھرانہ تھا کہ جو مسلمان تھا، اور یہ اکیلے گھرانے میں بھی صرف لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں جو ہیں یہ ایمان والی تھیں، خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تک بھی ایمان والی کوئی نہیں تھی۔ تو جو گھرانہ ایمان والا ہے بھی تو وہ بھی پورا گھرانہ ایمان والا کوئی نہیں، اس کا بھی ایک فرد جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ 2 بیٹیاں تھیں بعض کے خیال میں، بعض کے خیال میں 3 بیٹیاں تھیں، تو بس یہ 2-3 افراد ہیں۔ خود حضرت لوط علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور 2 یا 3 بیٹیاں ہیں کہ جو ایمان لائی ہیں، اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس میں نشان چھوڑا ان کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، کہ جس طرح ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا تو یہ چیز ایک نشان بنی۔ اور جس جگہ پر یہ قوم لوط جو ہے یہ غرق ہوئی ہے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں جس جگہ پر تھیں،
تو وہاں پر اب بحر میت ہے جس کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، اور یہ ایک نشان ہے، ایک علامت ہے کہ یہ سزا کا مقام ہے۔ یہ جو بحر میت ہے، بحیرہ مردار، اس کو بحیرہ مردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، کوئی جانور مچھلی وغیرہ وہ اس کے اندر موجود کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ عذاب کے مقام پر اللہ کا ایک نشان ہے۔ تو عذاب کے مقام پر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر زندگی جو ہے وہ نہیں باقی رہتی۔ وفی موسیٰ، دوسرا نمونہ، اور موسیٰ علیہ السلام میں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ، بس اس نے منہ پھیرا اپنے زور پر اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بس ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی، بس ہم نے پھینک دیا اس کو سمندر میں جبکہ وہ ملامت زدہ تھا۔ وفی عاد، تیسرا نمونہ، اور قوم عاد میں بھی کہ جب ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیج دی کہ جو عقیم تھی، یعنی خیر سے خالی تھی، لفظی معنی بانجھ ہوتا ہے تو یہاں یہ خیر سے بانجھ تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑتی تھی کوئی چیز کہ جس کے اوپر یہ آئے، الا جعلتہ کالرمیم، مگر یہ کہ یہ اس کو کر دیتی تھی کہ جیسے چورا ہو۔ وفی سمود، چوتھا نمونہ، اور قوم سمود کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک مدت تک نفع اٹھا لو، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک کڑک سے جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، پس وہ نہ طاقت رکھ سکے اٹھنے کی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے ہوئے۔ تو جس وقت اللہ کا عذاب آیا تو کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچا کوئی نہیں سکے۔ وقوم نوح من قبل، پانچواں نمونہ، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ والسماء بنیناہا بعید، اور آسمان کو ہم نے ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دیے جا رہے ہیں۔ دوسرا معنی ہم قدرت والے ہیں، ہم نے آسمان کو ہاتھ سے بنایا، ہم قدرت والے ہیں، اس سے ایک ہماری قدرت ظاہر ہے۔ اور دوسرا معنی کہ منہ سے ہم وسعت دینے والے ہیں کہ کائنات کو مسلسل وسیع ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر مسلسل وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، نیا نیا مادہ بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا۔ فنعم الماہدون، پس ہم کیا خوب ہیں بچھانے والے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے بنائے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، بیان توحید، بیان توحید، پس بھاگو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر۔ کذالک ما اتی الذین، اسی طرح نہیں آتا تھا ان کے اوپر کہ جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، مگر یہ کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا یہ اس کی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہر دور کے لوگوں نے
نبیوں کے متعلق یہی لفظ بولے کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے ہوں، پہلے دور کے لوگ بعد والوں کو وصیت کر جاتے ہوں کہ تمہارے پاس بھی کوئی نبی آیا تو تم نے بھی کوئی نہیں ماننا، تم بھی اس کو ساحر اور مجنون کہنا۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم، پس نبی ان سے پھر آ، فما انت بملوم، پس تو ملامت کیا ہوا نہیں ہے، وذکر، اور ان کو نصیحت کر دے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، پس بے شک جو نصیحت ہے وہ اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے پیدا نہیں کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں نہیں ارادہ رکھتا ان سے کسی رزق کا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہے نا رزق دینے والا، تو مجھے تو اللہ سے رزق کی توقع ہے، لوگوں سے میں کچھ کھانے والا نہیں ہوں۔ ذو القوۃ المتین، طاقت والا ہے، مضبوط ہے۔ فإن للذین ظلموا، بس بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھرا ہوگا جس طرح ان کے ساتھیوں کا ڈول بھرا ہے، بس جلدی نہ کریں، یعنی عذاب مانگنے میں، قیامت مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا، خرابی ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے کہ جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔